جب انسان ناپاک ہو جائے تو پاک ہونے کے لیے 3 کام کرنا ضروری ہیں کہ اگر ان 3 کاموں میں سے کوئی ایک بھی کام رہ گیا تو انسان پاک نہیں ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں آپ اسے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ غسل کے فرائض کتنے ہیں، یعنی جب انسان پر احتلام ہو جائے یا جو غسل فرض ہونے کی صورتیں ہیں ان میں سے کوئی بھی صورت پائی جائے تو انسان ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو اب پاک ہونے کے لیے تینوں باتوں کا کرنا ضروری ہے۔ ان میں سے پہلی بات ہے کہ اچھے طریقے سے کلی کرنا، اور دوسرا جو اس کا کام کرنا ہے وہ ہے ناک میں نرم ہڈی تک پانی داخل کرنا ہے، اور تیسرا کام ہے پورے ظاہری بدن کے اوپر پانی بہانا، یعنی پانی اس طرح سے بہانا ہے کہ بال برابر بھی جسم کا کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے۔ تو یہ ایک اجمالی طور پر پاک ہونے کے لیے 3 کام کرنا یہ ضروری ہے۔ اس کا تھوڑا سا جو طریقہ ہے یعنی پاک ہونے کا وہ بھی سماعت فرما لیں کہ جب بھی انسان پاک ہونے کے لیے غسل کرے گا تو طہارت خانے میں غسل خانے میں جانے سے پہلے جو دعائیں وغیرہ عام طور پر اگر کچھ بھی پڑھنا ہو تو وہ باہر پڑھے گا، اور پھر یعنی طہارت خانے میں جا کے سب سے پہلے استنجا کرنا ہے، اور استنجے سے فارغ ہونے کے بعد جسم پہ جہاں نجاست لگی ہو اس نجاست کو دور کرنا ہے، اور اس کے بعد نماز کے لیے جس طرح سے وضو کرتے ہیں بالکل ویسے ہی وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد پھر 3 مرتبہ سیدھے کندھے کے اوپر 3 مرتبہ پانی ڈالنا ہے، پھر اس کے بعد الٹے کندھے پر 3 مرتبہ پانی ڈالیں گے، پھر سر سے لے کر پاؤں تک 3 مرتبہ اس طرح سے پانی بہانا ہے کہ بال برابر بھی کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے۔ تو جب یہ تینوں باتوں پر عمل کر لیں گے تو انسان بالکل پاک ہو جائے گا۔ اس کے بعد وضو، نماز وغیرہ، تلاوت قرآن پاک وغیرہ سب اس کے لیے جائز ہو جائیں گے۔ البتہ طہارت خانے میں جب چلا جائے گا تو وہاں پر بعض لوگ کلمے کے حوالے سے کہ کلمہ پڑھیں گے تو تبھی پاک ہوگا، تو اگر کچھ ذکر و اذکار کرنا ہے تو وہ طہارت یعنی جب یہ تینوں باتوں پر عمل کر لے گا، باہر غسل خانے سے آ جائے گا تو تب وہ اگر کلمہ وغیرہ پڑھنا چاہے یا جو بھی پڑھنا چاہے تو وہ باہر پڑھ سکتا ہے، اندر کچھ بھی نہیں پڑھ سکتا۔